اور اب آئیے ہم اب تیسرے مقالے کے لیے دعوت دے رہے ہیں جناب کمال اختر قاسمی صاحب کو کہ وہ آئیں قرآن مجید کا اسلوبیاتی اعجاز اس موضوع پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ جناب کمال اختر قاسمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، میرے مقالے کا عنوان قرآن مجید کا اسلوبیاتی اعجاز ہے۔ یہ مقالے کا خلاصہ ہے، تفصیلی مقالہ الگ موجود ہے۔ اسلوب ایسے منفرد طرز بیان کا نام ہے جس میں الفاظ کا صوتی آہنگ، محاورات و اشارات، جملوں کی ساخت اور زبان کے خد و خال کے ذریعے بیان کو پرتاثیر بنایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب، قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ یہاں اسلوب کی تینوں شکلیں بیک وقت ساتھ ساتھ نظر آتی ہیں۔ اس میں زور خطابت، نثر و نظم کی بلندی، ادب کی شگفتگی اور گہرے علوم و معارف ساتھ ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور ان تینوں صنعتوں میں کہیں بھی زور کلام، ادب کی چاشنی اور علمی گہرائی جیسے معیار سے ذرہ برابر بھی انحراف نظر نہیں آتا ہے۔ قرآن کے اسلوب میں موسیقی نہیں ہے، لیکن اس کی ترتیل و تجوید کا ایسا منفرد انداز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کلام قرآن کی طرح پرکیف، روح پرور، پرتاثیر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں سجا کی بھی رعایت نہیں کی گئی ہے۔ البتہ قرآن میں قافیہ ضرور ملتا ہے، لیکن یہ شاعری کے اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اسلوب کی انفرادیت اور اثر پذیری پیدا کرنے کے لیے اس اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اسلوبیاتی اعجاز کے متعدد پہلو ہیں، ان میں سے چند شکلوں کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ہم آہنگی، قرآن مجید کے اسلوبی اعجاز میں ہم آہنگی بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا نے اب تک جتنے بھی کلام پیش کیے، ان کے ہر جملے اور ان کے معنی پورے طور پر ہم آہنگ نہیں ہو سکے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں لفظی و معنوی بے ترتیبی ضرور نظر آ جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں، اس کی آیات یا اس کے الفاظ کے انتخاب میں ایسا اسلوب یا جملہ نہیں مل سکتا جو اس کی لفظی یا معنوی ہم آہنگی کے خلاف ہو۔ قرآن مجید میں بہت سارے مضامین ایک طرح کے ہوتے ہیں، کہیں تو ایک ہی صورت میں مختلف طرح کے مضامین جیسے توحید، آخرت، رسالت، فقہی احکام، اخلاقی تعلیمات، اقوام کی تاریخ اور تبصرے وغیرہ تمام مضامین ایک صورت میں موجود ہیں۔ یہی اسلوب پورے قرآن مجید اور ہر صورت میں اختیار کیا گیا ہے۔ ہر آیت میں لفظی و معنوی ہر اعتبار سے مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ کسی خاص امر پر توجہ مرکوز کرانا، ان تمام عناوین کے تحت تفصیلی مقالے میں قرآن مجید کی آیات سے سب کی مثالیں موجود ہیں وہاں پر تفصیل کے ساتھ۔ یہاں پر صرف مثال کے علاوہ جو چند باتیں اختصار کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ دوسرا جو پہلو ہے اسلوب اعجاز کا، کسی خاص امر پر توجہ مرکوز کرانا۔ کلام میں بعض چیزوں کو اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے کہ نفس واقعہ پر پوری توجہ مرکوز رہے۔ قرآن مجید کے اسلوبی اعجاز میں یہ پہلو جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ بطور خاص قیامت کی آیات میں بیشتر مقامات پر فاعل کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے تاکہ مخاطب کے ذہن میں عظیم واقعہ نقش کر جائے، کیونکہ یہی یہاں اصل مقصود ہوتا ہے۔ نثر کے باوجود شعری لطافت و حلاوت، قرآن مجید ایسے نثر پر مشتمل ہے جس میں شعر کے اصول و ضوابط جیسے ردیف و قافیہ اور دیگر قوانین شعر ملحوظ نہ ہونے کے باوجود اس میں شعری لطافت، اثر انگیزی، ہم آہنگی اور شعر کی دیگر تمام معنوی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تمام اسالیب کو اختیار کرنا، قرآن مجید میں بیک وقت تمام اسالیب نظر آتے ہیں۔ کہیں وزن اور قافیہ کی رعایت کی گئی ہے، کہیں باکمال خطیبوں کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اور کہیں خط لکھنے کا سادہ اسلوب بھی موجود ہے۔ تکرار میں اسلوب کا تنوع، قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اس میں بعض مضامین کو مکرر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مکمل واقعہ ہی نہیں بلکہ بعض جزوی واقعات کو بھی بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ بطور خاص وہ حصے بار بار بیان کیے جاتے ہیں جو عبرت و نصیحت پر مشتمل ہوں۔ جب پڑھنے والا واقعات کے بعد اجزاء کا ان کے سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرتا ہے تو اسے واقعات سے مکمل ہم آہنگی اور اسلوب بیان کی درستگی کا علم ہو جاتا ہے، اور تکرار کے باوجود واقعہ کا فنی اور دعوتی پہلو بالکل بھی متاثر نہیں ہوتا۔ قرآن میں اس اسلوب کو مختلف مواقع پر مختلف فوائد کے پیش نظر استعمال کیا گیا ہے۔
اسلوب کی تمام شکلوں کا یکجا ہونا۔ علماء ادب اسلوب کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں، خطابی، ادبی اور علمی۔ ان تینوں اقسام کے دائرے اور خصوصیات اس طرح الگ ہوتی ہیں کہ انہیں ایک عبارت میں بیان کرنا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس میں تینوں اسالیب ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ شاہی فرامین کا اسلوب، قرآن مجید کا اسلوب نثر کے تمام اسالیب سے منفرد ہے۔ اس میں شاہی فرامین کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ جس طرح شاہی فرامین رعایا کی تعمیر و ترقی اور اصلاح کے لیے مختلف حالات میں مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح حقیقی بادشاہ نے انسانوں کے مختلف حالات کے پیش نظر ان کی ہدایات کے لیے فرامین نازل کیے اور صورتوں کے آغاز و اختتام میں خطوط و فرامین سا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ انسانی فکر و نظر اور ذوق سلیم کی مطابقت، قرآنی اسلوب کا اہم ترین اعجاز ہے کہ اس کا اسلوب بیان انسانی فکر و نظر اور ذوق سلیم کے عین مطابق ہے، یعنی قرآن مجید کے قارئین کو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایک نصیحت دلوں میں اتر جاتی ہے، اور یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ قرآن مجھ سے ہی ہم کلام ہے۔ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار، قرآن کے اسلوب میں بلاغت و فصاحت اور بیان و بدیع کی بھرپور رعایت کی گئی ہے۔ ہر لفظ کے انتخاب اور جملے کی ترکیب میں نہ صرف یہ کہ اعلیٰ معیاری اصول فصاحت کو ملحوظ رکھا گیا، بلکہ وہ معیار اختیار کیا گیا ہے کہ انسانی عقل و تصور کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ معنی افکار کو صورت اور مثال کی شکل میں پیش کرنا، قرآن کریم کے اسلوب کا اعجاز یہ ہے کہ معنی اور افکار اور غیر محسوس اشیاء کو محسوس اشیاء کی صورت اور مثال عطا کر کے پیش کرتا ہے۔ اس اسلوب میں معنی اور افکار کو صورت اور مثال کی شکل میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ غیر محسوس چیزیں محسوس کی شکل میں قاری کے ذہن میں نقش کر جاتی ہیں۔ قرآن میں ایسی متعدد آیات موجود ہیں جو دلوں میں خوف و خشیت پیدا کرتی ہیں اور اپنے سیاق و سباق کے ساتھ اس طرح مربوط ہوتی ہیں کہ پڑھنے والے کے دلوں میں خوف و خشیت کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے وہ محسوس و مشہود کی طرح نظر آنے لگتی ہیں۔ عقل اور قلب دونوں کو مطمئن کرنا، قرآنی اسلوب کا اہم اعجاز یہ ہے کہ اس میں عقل و قلب دونوں کے لیے اطمینان بخش انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ایک طرف عقلی استدلال کے ذریعے قوت عقلیہ کو مستحکم و محفوظ کیا ہے، وہیں دوسری طرف قلب کو مسحور کر دینے والے انداز سے دل کو سیراب کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اسلوب کا اعجاز ہے کہ یہ بیک وقت دونوں کو مطمئن کرتا ہے اور جذبات و احساسات اور افکار و نظریات کو ایک ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ بیک وقت اجمال و تفصیل، اسلوب قرآن کا یہ اعجاز بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں اجمال اور تفصیل دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں وسیع مفہوم کو ادا کرنا، قرآنی اسلوب کا ایک اہم اعجاز یہ ہے کہ مختصر الفاظ میں وسیع مفہوم ادا کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر اختصار کی رعایت کرتے ہوئے وسیع مفہوم کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن قرآن میں یہ اسلوب نمایاں اور ہر صورت میں واضح نظر آتا ہے۔ عوام و خواص دونوں کے لیے قابل اطمینان، قرآن مجید کے مضامین میں ہر جگہ ظاہر و باطن دونوں طرح کے معنی ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ ایک آیت کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے جس کو ہر انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ ہر آیت کے ظاہری معنی کے ساتھ اس کا باطنی اور وقی مفہوم ہوتا ہے۔ بے شمار علوم و معارف اس کے اندرون میں پنہا ہوتے ہیں۔ اس کے معنی و مفہوم کو وہی لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں اور تدبر و تفکر اور غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت کی یکساں رعایت، اسلوب قرآن کا اہم اعجاز یہ بھی ہے کہ اس میں شروع سے آخر تک فصاحت و بلاغت کی یکساں رعایت کی گئی ہے۔ ہر آیت میں متعدد صنائع بدائع کا اہتمام، قرآن مجید کے اسلوب کا بے حد اہم اعجاز یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت میں متعدد صنائع اور بدائع کی رعایت کی گئی ہے۔ اس کو اصطلاح میں ابداع کہا جاتا ہے۔ ان تمام عناوین کے تحت مثالیں قرآن مجید کے حوالے سے موجود ہیں۔ یہ مختصر سا ان مقالے کا اختصار پیش کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔